اپنی حفظ و اپنی مرتبت کی کنیت ابو القاسم، اللہ نے ختمی مرتبت کو ایک بیٹا عطا کیا، لیکن یہ مشیت پروردگار تھی کہ کچھ ہی دن گزرنے کے بعد آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی۔ پھر کچھ وقت گزرا اور اللہ نے ختمی مرتبت کو دوسرا بیٹا عطا کیا، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد آپ کے دوسرے فرزند کی وفات ہوئی۔ جس دن پیغمبر اسلام کے دوسرے بیٹے کی وفات ہوئی، یہ خبر پورے مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح سے پھیل گئی، اور آپ کے دشمنوں کے گھروں میں خوشیاں منائی جانے لگیں اور خوشیوں کی شادیانے بجنے لگے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے دشمنوں میں سے بدترین دشمن، کثیف ترین اور نجس ترین اور پلید ترین فرد، اس کا نام عاص بن وائل تھا۔ جیسے اس نے پیغمبر گرامی اسلام کے دوسرے بیٹے کی وفات کا سنا، یہ سارے کام چھوڑ کر اپنے گھر سے ختمی مرتبت کے گھر کی طرف چل پڑا، اور آپ کے گھر کے باہر گلی میں آ کے رک گیا اس انتظار میں کہ جیسے پیغمبر گرامی اسلام گھر سے باہر تشریف لائیں، یا آپ کی توہین کرے، زبان کا زخم لگائے، دل آزاری کرے۔ ختمی مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام اس سے پہلے ہر روز بلا ناغہ تبلیغ دین کے لیے طلوع آفتاب کے ساتھ گھر سے باہر آتے، اور پھر مکہ، اطراف مکہ اور مختلف مقامات کا انتخاب کر کے سارا دن دین خدا کی تبلیغ کرتے، آیات قرآن کی تلاوت کرتے، لوگوں کو دین خدا کی، توحید کی، اپنی نبوت کی دعوت دیتے، اور غروب کے قریب پیغمبر گھر واپس چلے جاتے۔ یہ سالہ سال مسلسل پیغمبر اسلام کا یہ معمول رہا، لیکن جس دن آپ کے دوسرے بیٹے کی وفات ہوئی، ختمی مرتبت خلاف معمول آج تبلیغ دین کے سلسلے میں گھر سے باہر تشریف نہیں لے گئے، گھر پہ روکے، اس لیے خود بھی دکھی ہیں۔ کائنات کے حساس ترین انسان دوسرے بیٹے کی وفات کے موقع پر غمگین ہیں، سوگوار ہیں، رنجور ہیں، عزادار ہیں، مخزون ہیں، اور آپ کی زوجہ جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اب دکھی اور غمگین ہیں، تو خود ختمی مرتبہ جناب خدیجہ کی اشکشوئی کے لیے، دلجوئی کے لیے، تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، اطمینان خاطر کے لیے گھر پر رک گئے، اور سارا دن آپ نے گھر میں گزارا، یہاں تک کہ ہنگام غروب مغرب سے کچھ پہلے، جیسا یہ وقت ہے پیغمبر اسلام کسی امر کی ادائیگی کے لیے، کسی کام کی انجام دہی کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا، پیغمبر کا قدم گلی میں آیا، آپ کا بدترین دشمن عاص بن وائل، جو پھر شام کا وزیر اعظم عمرو ابن عاص کا باپ تھا، یہ عاص بن وائل جو صبح سے مسلسل پیغمبر اسلام کا انتظار کر رہا تھا کہ جب پیغمبر اسلام گھر سے باہر آئے تو یہ آپ کو دکھی کرے، زبان کا زخم لگائے۔ جیسے ختمی مرتبت کے گھر کا در کھلا، آپ کے قدم باہر گلی میں آئے، عاص بن وائل کی نگاہ پیغمبر گرامی اسلام کے چہرے پر پڑی، یہ ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، قہقے لگاتا ہوا آگے بڑھا۔ خاکم بدہن، اس نے پیغمبر گرامی اسلام کی شان میں گستاخی کی، جسارت کی، ان لفظوں کے ساتھ، نعوذ باللہ، اے محمد تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے، جس کا انجام اور نتیجہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ ہی دن میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اور اگر مستقبل میں بھی تمہارے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا اسی طرح سے اس کی موت ہو جائے گی، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے بے نام و نشان جاؤ گے، مقطوع النسل جاؤ گے، بے اولاد جاؤ گے، تمہارا مشن آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تک کمانا بہت سخت ہے، ختمی مرتبت کی بارگاہ میں بہت بڑی جسارت کی ہے۔ عربی لغت میں، عربی زبان میں ابتر کا لفظ اس جانور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی دم جھڑ جائے، جس کی دم کو کاٹ دیا جائے۔ یہ اتنی بڑی گستاخی کہ اس نے ختمی مرتبت کی بارگاہ میں اس دکھ اور سوگ اور غم اور عزا کے موقع پر بجائے اس کہ پیغمبر کو تسلیت پیش کرتا، تعزیت پیش کرتا، جب اس نے زبان کا زخم لگایا، قلب نازنین نے رسالت مآب پر چوٹ لگی اور آپ نے نم آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا، گویا بارگاہ احدیت میں اس دشمن رسالت کا شکوہ کر رہے ہیں۔
ابھی پیغمبر اکرام اسلام اسی کیفیت میں تھے کہ مختصر ترین فاصلے زمانی طے ہونے کے بعد جبرائیل امین کا نزول ہوا. جبرائیل نے آ کر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ خدا یہ فرما رہے میرے حبیب دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، سوگوار نہ ہو، رنجور نہ ہو، عزادار نہ ہو. پروردگار یہ فرما رہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. ختمی مرتبہ نے جیسے یہ نوید سنی، جیسے یہ خوشخبری سنی، اب صبح و مساء، شام و سحر، لیل و نہار پہ ہم مسلسل حالت انتظار میں کہ جس عطا کا وعدہ کیا گیا اس عطا کا نزول کب ہوگا. یہاں تک کہ شدت انتظار کے کسی مرحلے میں ختمی مرتبہ میں بارگاہ احدیت میں یہ سوال کیا خدا سبحان جس عطا کا مجھ محمد مصطفیٰ سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا نزول کب ہوگا. تو خدا سبحان نے جواب دیا میرے مصطفیٰ میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے چل کر میرے پاس آنا پڑے گا. بالفاظ دیگر پروردگار یہ فرما رہا اللہ. دوسرے لفظوں میں پروردگار ختمی مرتبہ سے یہ فرما رہے کہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں جو تیرا تعقب کریں کہ آپ سفر میں ہو تو سفر میں نازل ہو جائیں، حضر میں تو حضر میں نازل ہو جائیں، دیس میں تو دیس میں نازل ہو جائیں، پردیس میں تو پردیس میں نازل ہو جائیں. نہ میری اس عطا کا حامل بننے کے لیے آپ کو خود چل کر میرے پاس آنا پڑے گا. آخر راز معراج کیا ہے، فلسفہ معراج کیا ہے، حکمت معراج کیا ہے؟ کیوں خدا سبحان نے اپنے محبوب امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبہ کو اس انتہائی بلندی پر دعوت دی، بلایا جس کے بعد پھر کوئی بھی بلندی لائق تصور نہیں ہے. کس سے پوچھیں آخر راز معراج کیا ہے؟ کسی شاعر سے پوچھیں، کسی ادیب سے پوچھیں، فلسفی سے پوچھیں، کسی ملا سے پوچھیں، خطیب سے پوچھیں جو سب کچھ بتاتا ہے. جو معراج میں نہیں ہوا ساری داستانیں ہر ایک نے گھڑ رکھی، یہ ہوا، یہ دکھایا، یہ بتایا. جو نہیں ہوا سب بتاتے ہیں، جو ہوا وہ کوئی نہیں بتاتا ہے. آخر فلسفہ معراج کیا ہے، راز معراج کیا ہے، حکمت معراج کیا ہے؟ کس سے پوچھیں؟ ملا سے پوچھیں، خطیب سے پوچھیں، مولوی سے پوچھیں، کسی شاعر یا ادیب سے پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا. یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا. نہ خدا کیا ہجر و فراق نہیں، خدا دل نہیں رکھتا، خدا کیا کیفیتیں نہیں ہیں، اللہ کیا احساسات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، خدا کیا قرب و بعد کا تصور نہیں پایا جاتا. پھر کیوں بلایا پروردگار نے خدا سبحان نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو؟ راز معراج کیا ہے، فلسفہ معراج کیا ہے؟ حق تعالی نے دو مقاصد کے لیے ختمی مرتبہ کو معراج پر بلایا. خدا حکیم خالق عقل ہے. خدا حکیم نے پروردگار جس نے عقل کو خلق کیا، احساسات، جذبات اور عواطف سے بالاتر یہ کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا. یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا. خدا کیا ہجر و فراق کا تصور نہیں ہے، خدا کیا کیفیتیں نہیں ہیں. نہ خدا دکھی ہوتا ہے، نہ خدا رنجور ہوتا ہے، نہ خدا اداس ہوتا ہے، نہ خدا غمگین ہوتا ہے، نہ خدا کیا کوئی جذبات ہیں، نہ احساسات ہیں، نہ عواطف ہیں. خدا خالق عقل خدا حکیم نے کیوں بلایا؟ دو مقاصد کے لیے. ایک پیغام ولایت منتقل کرنے کے لیے، علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا پیغام منتقل کرنے کے لیے بلایا. دوسرے علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے محافظہ سیدہ زہرا کا نور منتقل کرنے کے لیے ختمی مرتبہ کو بلایا. خود سورہ باقی نجم 53 نمبر سورہ ہے. پروردگار نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا. ثم پھر دنا شب معراج قریب ہوا. کون؟ مصطفیٰ. کس سے قریب ہوا؟ خدا سے. کتنا قریب؟ فکان قاب قوسین. یہاں تک کہ دو کمانیں، قوس ایک کمان، قوسین دو کمانیں. شب معراج مصطفیٰ خدا سے قریب ہوا. کتنا قریب ہوا؟ دو کمانیں. لیکن پروردگار دو کمانیں قاب قوسین کہہ کے رکا نہیں.
اگر خدا رک جاتا تو مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی. اس لیے پروردگار نے مزید فرمایا او ادنا شب معراج مصطفیٰ خدا سے قریب ہوا. کتنا قریب؟ 2 کمانے یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. کتنا کم؟ کون بتائے اس قربت کو؟ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا ہے. ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا. اتنی قربت کے بعد پروردگار نے ختمی مرتبہ سے کوئی گفتگو کی، بات کی. ہاں قرآن فرماتا ہے گفتگو ہوئی. کیا گفتگو ہوئی؟ کون بتائے؟ جبرائیل تو نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ جبرائیل 4تھے آسمان پر رک گئے تھے. اور جب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جبرائیل آگے بڑھو تو جبرائیل نے پلٹ کر ختمی مرتبہ کو عرض کیا یا رسول اللہ لو دنوت انبلتن لحترقت. اگر ایک پورا برابر آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں. یہ وہ وحی ہے جس میں جبرائیل شریک گفتگو نہیں ہے، وہ وسیلہ نہیں بنے. براہ راست قلب مصطفیٰ پر الہام کیا، حق تعالی نے براہ راست گفتگو کی. اس انتہائی قربت کے بعد سورہ بقرہ نجم کی آیت نمبر 8، 9، 10 ان 3 آیتوں میں خدا نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. تو خدا نے اپنے عبد پر، اپنے بندے پر، اپنے حبیب پر وحی کی. کیا وحی کی؟ جو وحی کی. یہ کیا وحی تھی؟ یہ ختمی مرتبہ کی حیات طیبہ کے آخری مہینوں میں جب آپ کی زندگی کے 3 مہینے اور 28 دن باقی تھے آپ کی وفات سے، تو پروردگار نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پہنچائیے وہ جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. کب نازل کیا گیا؟ وہ پیغام شب معراج آپ کو منتقل کیا گیا جس کے بیان کا وقت آ گیا. ایک معراج کا فلسفہ ان 14 کی ولایت کا پیغام ہے، یا علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت اور رابری، قیادت اور سیادت اور امامت کا پیغام ہے. دوسرے محافظہ ولایت کے نور کو منتقل کرنے کے لیے اللہ نے ختمی مرتبہ کو معراج پر بلایا. خود سیدہ زہرا معراج کے راستے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتی ہیں ان اللہ تعالی خلق نوری. پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا. فکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ. جس کے بعد میرا نور اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی تقدیس میں، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہا مسلسل پہ ہم. میرا نور اللہ کی بندگی میں 14,000 نوری سال خدا کی بندگی کرتا رہا، خدا کی پرستش کرتا رہا، خدا کی عبادت کرتا رہا، خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہا. یہاں تک کہ پھر پروردگار نے میرے نور کو ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ. پھر اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے اس عالم لاہوت سے، عالم اسماء و صفات سے، آسمان چہاروں، بیت المعمور، عالم جبروت میں جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا. اور جیسے ہی اللہ نے میرے نور کو اس درخت میں منتقل کیا فَأَضَاءَتْ، وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، جگمگا اٹھا، نورانی ہو گیا. وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ. اور جب شب معراج میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجئے. فاکل ابی، تو میرے بابا نے اس درخت سے کھا لیا. ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے براہ راست میرے بابا محمد مصطفیٰ کے صلب میں منتقل کیا. یہ عزت فاطمہ ہے، یہ مقام فاطمہ ہے، یہ شرف فاطمہ ہے. یہ وہ شرف ہے جس میں نہ پیغمبر فاطمہ زہرا کے سہیم و شریک ہیں، نہ علی سیدہ زہرا کے ساتھ شریک ہیں. یہ نور مصطفیٰ اللہ نے اس کائنات میں، عالم مادہ میں، اس عالم ملک میں، اس عالم ناسوت میں، اس دنیا اور اس جہان میں کیسے ظاہر فرمایا. آدم اور باقی انبیاء کے صلب سے گزارتے ہوئے اللہ نے اس نور کو بلا کر حضرت عبداللہ کے ذریعے سے اس
کائنات میں ظاہر فرمایا. نور علی اسی طرح سے نور نبی کے ساتھ ہم سفر رہا. انبیاء کے پاکیزہ ترین اسلاف سے ہوتے ہوئے, اولیاء خدا کے اسلاف سے ہوتے ہوئے, بالآخر نور علوی صلب ابو طالب عمران تک پہنچا. پھر یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا. لیکن کیا اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ, اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارے. نہ براہ راست عالم لاہوت سے, عالم اسماء و صفات سے, اپنے قرب سے پروردگار نے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت منتقل کیا اور پھر پیغمبر کو بلایا. پروردگار اس سیب بہشتی کو, اس جنت کے سیب کو جس میں نور سیدہ کو منتقل کیا تھا, جبرائیل کے ذریعے بھیج سکتا تھا. جب جنت سے نعمت جبرائیل لے کے آ رہے ہیں, کھانے جبرائیل لے کے آ رہے ہیں. جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹی, ذوالفقار کون لے کے آیا؟ جبرائیل. جنت سے لباس جبرائیل لے کے آ رہے ہیں, قرآن مجید کی آیتیں جبرائیل لے کے آ رہے ہیں. تو میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ احدیت میں سوال کرتا ہوں کہ پروردگار جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کسی کو بھی جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دیجئے, لیکن اللہ کی غیرت نے گوارا نہ فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا اسے کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے. نہ خود پیغمبر کو بلایا. اور سیدہ فرماتی ہیں فاکل ابی, تو میرے باپ نے, میرے بابا نے اس درخت سے سیب بہشتی کو تناول فرمایا. فاکل ابی ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد, تو یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا محمد مصطفیٰ کے صلب میں منتقل کیا اور وہاں خدیجہ کے شکم میں منتقل کیا. فوضعتنی, میں دنیا میں آ گئی, لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ فانا من ذالک النور, میں وہی نور ہوں. اعلم بما کانا وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ, جو سب کا خبر ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک دن جب مولا متقیان اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے, اپنے گھر میں داخل ہوئے, سیدہ زہرا سلام سے اٹھی, چلتی ہوئی مولا متقیان کے قریب آئیں, بیٹھی اور جواباً کہا کہ اے امیر المومنین, آپ میرے شوہر ہیں, امام ہیں, ولی خدا ہیں, مفترض الطاعہ ہیں, آپ کی اطاعت کو اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا. اگر آپ فرمانا چاہتے ہیں, جو فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں, فاطمہ سننے کے لیے تیار ہے, لیکن علی اگر مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی. علم علی علم فاطمہ برابر ہے, طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے, عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے, عصمت علی عصمت فاطمہ برابر ہے, شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے, عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے. اس لیے امام ششم امام صادق نے فرمایا ہے کہ اگر روئے زمین پر میرے دادا علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی اور غیر نبی میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کا ہم کف ہم سر اور برابر نہ ہو سکتا. یعنی علی ابن ابی طالب یہ سارے فضائل لے کر سیدہ زہرا سے افضل نہیں ہے, برابری کی منزل پر ہیں. علم علی علم فاطمہ برابر ہے, طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے, عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے, حتیٰ شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے. آپ کہیں کہ سیدہ نے تو زندگی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی, اور مولا متقیہ نے اپنی زندگی میں 86 جنگیں لڑی ہیں, 83 جنگیں عہد رسول میں لڑی ہیں, پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی میں لڑی ہیں, 3 جنگیں اپنے عہد خلافت میں. اور ایسے کائنات کے شجاع کہ خود علی فرماتے ہیں کہ خلقنی معتدلا, اللہ نے مجھے درمیانے قد کا خلق کیا. اگر میرا دشمن لمبے قد کا ہو میں اسے بیچ سے کاٹتا ہوں, اور اگر چھوٹے قد کا ہو تو میں اسے اوپر سے کاٹتا ہوں. جو بھی میرے مقابلے میں کبھی زندہ واپس بچ کر نہیں گیا. علی کائنات کے شجاع ترین انسان ہے, لیکن سیدہ نے تو کبھی تلوار نہیں اٹھائی ہے, پھر شجاعت میں کیسے برابری ہے. لیکن علماء اخلاق نے اور محققین نے جو شجاعت کی تعریف بیان کی, شجاعت قوت قلب کے اظہار کا نام ہے, شجاعت قوت قلب کے ظہور کا نام ہے. قوت قلب کا اظہار کبھی شمشیر کی صورت میں ہوتا ہے, کبھی تلوار چلا کر ہوتا ہے, اور کبھی گفتار کے ذریعے سے ہوتا ہے. علی کی 86 جنگیں ایک طرف, اور ایک جنگ جو فاطمہ زہرا نے لڑی
وہ ان सारी 86 जंगों के बराबरी की मंजिल पर है। शुजात अली शुजात फातिमा बराबर है, इबादत अली इबादत फातिमा बराबर है। भला कौन सी खातून है जो इबादत में मर्द की बराबरी कर सके? आप जानते हैं कि हर खातून महीने के कुछ दिन नमाज नहीं पढ़ सकती है, रोजा नहीं रख सकती है, तो वो अली जैसी हस्ती कि जो हर रात 1000 रकत नमाज अदा करते हो, तो कैसे मुमकिन है कि इबादत में अली की बराबरी की जा सके? अब पता चला कि क्यों अल्लाह ने फातिमा ज़हरा को बुतूल बनाकर भेजा है, ताकि इबादत में भी अली की बराबरी हो जाए। और किस किस ने सैयदा के बुतूल होने का एतराफ किया? खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा से किसी ने सवाल किया, या उम्मुल मोमिनीन सिफीनी बिन्त मोहम्मद, ए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिफीनी बिन्त मोहम्मद, आप हमें बिन्त मुस्तफा से मुतल्लिक कुछ बताइए, आप हमें बिन्त नबी से मुतल्लिक कुछ बताइए। मुझे ताज्जुब होता है, पलट कर आगे से उम्मुल मोमिनीन आयशा ने ये नहीं कहा कि किसका पूछ रहे हो। जाहिर है अगर नबी की फातिमा ज़हरा के अलावा कोई दूसरी बेटी होती तो वो पूछती कि किसका पूछ रही हो। इसलिए जैसे ही पूछा गया, एक मर्तबा समंदर को कूजे में समो दिया और क्या खूबसूरत जवाब दिया, कमा अकूलु फी हक़्क़िहा, मैं उस फातिमा ज़हरा से मुतल्लिक क्या अर्ज करूं। सल्लत ज़ुहर, जिस बीबी ने ज़ुहर की नमाज पढ़ी, फुम्मा वलदतिल हसन, फिर हसन मुश्तबा की विलादत हुई, फुम्मा सल्लतिल असर, और कुछ लम्हों के बाद यही बीबी खड़े होकर असर की नमाज अदा कर रही थी। इन्ना आतोइना कल कौसर, इधर परवरदिगार ने नूर फातिमा ज़हरा को इस कायनात में भेजा और फिर साथ सैयदा ज़हरा का तारुफ खुद बयान फरमाया। फरमाया इन्ना आतोइना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर अता किया है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो नमाज पढ़िए और ऊंट नहर कीजिए, बड़ी कुर्बानी दीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, अब आप अब्तर नहीं है, अब आपका दुश्मन और आप पर तानाज़नी करने वाला वो अब्तर है। ये कौन है? सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिसके तारुफ पे खुद अल्लाह ने कसीदा नाजिल फरमाया है, इन्ना आतैना। और अजीब ये है कि इस आयत इस सूरा में जो अल्फाज परवरदिगार ने इस्तेमाल किए, सिवाय ले रब्बे का लफ्ज़ तकरीबन 400 मरतबा कुरान मजीद में तकरार हुआ। इसके अलावा जितने कलिमात इस्तेमाल किए परवरदिगार ने, जितने अल्फाज इस्तेमाल किए सैयदा के लिए इस सूरह कौसर में, बीबी के तारुफ के लिए, वरना कुरान मजीद के अक्सर कलिमात कोई 100 मरतबा, कोई 500 मरतबा, कोई 1000 मरतबा, कोई 2000 मरतबा कुरान में बार बार तकरार हो रहे हैं। लेकिन जो लफ्ज अल्लाह ने फातिमा ज़हरा के तारुफ के लिए मुंतखब किए, उनमें से कोई लफ्ज दोबारा कुरान में जिक्र नहीं किया है। कौसर का लफ्ज सिर्फ इसी सूरा में है, आतोइना का लफ्ज इसी सूरा में है, शानिया का लफ्ज इसी सूरा में है, फसल्ले का लफ्ज इसी सूरा में है, अब्तर का लफ्ज अल्लाह ने सिर्फ इसी सूरा में इस्तेमाल किया है, वनहर का लफ्ज पूरे कुरान में सिर्फ सूरह कौसर में परवरदिगार ने इस्तेमाल किया। क्यों? अल्लाह की गैरत ने गवारा नहीं फर्क के तारुफ में जिन अल्फाज को कसीदा बनाकर उतारा गया, इनमें से कोई लफ्ज किसी और के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये इज्जत फातिमा है, ये तहारत फातिमा है। यहाँ तक के इमाम अहले सुन्नत साहिब तफसीर कश्शाफ जनाब जारुल्लाह ज़मख़शरी, जिनकी वफात 538 हिजरी में हुई, उन्होंने अपनी तफसीर कश्शाफ में ये जुमला कहा, और अजीब जुमला कहा है। मैंने किसी शिया मुफस्सिर की तफसीर में ये जुमला नहीं देखा। जो साहिब तफसीर कश्शाफ जारुल्लाह ज़मख़शरी मुतवफ़ा 538 हिजरी ने ये जुमला सैयदा से मुतल्लिक कहा कि अल्लाह ने सूरह मुबारक दहर में जन्नत की सारी नेमतें पूरे कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक जो 1 1 2 2 4 4 5 5 करके बयान की थी। जैसे सूरह रहमान है, सूरह रहमान में जन्नत की सबसे ज्यादा नेमतें परवरदिगार ने बयान की, लेकिन फिर भी कुछ नेमतों को छोड़ दिया है। बाकी मकामात पर भी अल्लाह ने जन्नत की नेमतों को जिक्र किया। सूरह अल बकरा में, सूरह निसा में, सूरह रूम में, सूरह इब्राहिम में, सूरह मोहम्मद में, हर जगह कहीं 1 नेमत, कहीं 2 नेमतें, कहीं 4 नेमतें, कहीं 10 नेमतें। लेकिन कहा कि सिर्फ एक सूरा है जिसमें अल्लाह ने जन्नत की सारी नेमतों को इकट्ठे बयान किया, और उस सूरा का नाम सूरह हल अता है, सूरह दहर है, सूरह इंसान है। लेकिन अजीब बात है
کہ اللہ نے سورہ دار میں جنت کی ساری نعمتیں جو الگ الگ مقامات پر بیان کی تھی، سورہ دار میں سب کو اکٹھا کیا، سوائے ایک نعمت کا ذکر نہیں کیا سورہ دار میں، باقی ساری نعمتیں بیان کی۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ حور جنت ہے۔ تو امام اہل سنت جار اللہ زمخشری نے یہ جملہ کہا کیوں اللہ نے سورہ مبارکہ انسان میں، سورہ مبارکہ دار کیوں حور جنت کا ذکر نہیں کیا، باقی جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر کیا؟ کہا احترام فاطمہ میں، عزت فاطمہ میں، اس لیے کہ اللہ نے اس سورہ کو سیدہ زہرا کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا، تو بی بی کی موجودگی میں کسی اور حور کا ذکر کرنا پروردگار نے خلاف ادب سمجھا۔ سیدہ زہرا، اور جس چیز کو پروردگار نے سیدہ زہرا کے ساتھ منسوب کیا، اس کا شرف کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر۔ اب مجھے بتائیں ساری زندگی میں انسان کون ہوتا ہے انسان کے ساتھ پہ ہم خلوتوں میں جلوتوں میں؟ دو فرشتے کرامن کاتبین، جو بھی انسان عمل کرتا ہے اچھا یا برا سب کا سب لکھا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے، اور انسان کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوتا۔ یہی تو بات پریشان کر گئی اسد اللہ غالب کو کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ نا حق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ کاش کوئی انسان ہوتا اور ہماری کمزوریوں کو سمجھتا، کبھی آرام کرتا کبھی سو جاتا، کچھ چیزیں تو بچ جاتی، لیکن یہ تو 24 گھنٹے ہر عمل کو محفوظ رکھتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں، ضبط کر رہے ہیں، ضبط تحریر کر رہے ہیں، نام اعمال میں درج کر رہے ہیں۔ ساری زندگی انسان اکیلا نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے انسان اکیلا نہیں ہے۔ جب مرا تو کیا اب اکیلا ہو گیا؟ نہ، اب ڈیوٹی بدل گئی، پہلے کرامن کاتبین تھے، اب منکر و نکیر آ گئے۔ چاہے ہم قبرستان میں قبر کے اوپر آخری آرام گاہ لکھ دیں، لیکن پہنچنے والے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں بقول شاعر کہ چین سے سو رہا تھا میں، کس نے مجھے اٹھا دیا، اور یہاں بھی ستانے آ گئے، کس نے پتہ بتا دیا۔ پہنچنے والے پہنچ جاتے ہیں وہاں بھی حساب و کتاب کے لیے۔ قبر میں بھی انسان اکیلا نہیں ہے، تو کیا میدان معاشر میں جب اس کو اٹھایا جائے گا قبر سے تو خود اٹھے گا یا کوئی اٹھائے گا؟ تو قرآن فرماتے ہیں فرشتے اٹھائیں گے۔ کیا پل صراط پر خود چلا جائے گا؟ کرنا فرشتے ہیں، اور سوال کیا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، انہیں روکو اور ان سے علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت سے متعلق سوال کرو، استفسار کرو، آیا ان کے پاسپورٹ پر ان 14 کی ولایت کا ویزا لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا ہے؟ یہ مرحلہ پھر میدان معاشر میں ہر مرحلے میں کون کھڑا ہے؟ فرشتے ہیں۔ جنت کے دروازے پر فرشتے، جہنم کے دروازے پر فرشتے، یہاں تک کہ جنت کے اندر جتنے بھی انتظامات ہیں سب کے سب فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں، اور ان تمام فرشتوں کا سردار جسے قرآن نے نام لے کر بیان کیا، جنت کے سارے فرشتوں کے رئیس جناب رضوان خود فرشتے ہیں، جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتے، ان کے رئیس ان کا نام جناب مالک قرآن نے نام ذکر کیا ہے۔ تو دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، پل صراط میں، معاشر میں، جنت و جہنم کے دروازوں پر یہاں کے ان کے انتظامات چلانے والے سب کے سب فرشتے ہیں، اور کوئی ایک مقام ہمیں فرشتوں سے خالی نظر نہیں آتا سوائے ایک مقام کے، اور وہ ہے حوض کوثر۔ آپ کو حوض کوثر پر کوئی فرشتہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ پیغمبر اسلام کھڑے نظر آئیں گے، علی نظر آئیں گے، حسن و حسین نظر آئیں گے۔ تو میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ احدیت میں سوال کرتا ہوں، پروردگار جب دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، جنت و جہنم کے ہر مرحلے میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، تو وہاں بھی یہاں بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے اور پیغمبر و علی و حسن و حسین کو نہ کھڑا کرتے، تو خدا فرمائے گا میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ جس چشمے اور حوض کو میں نے صدیقہ کبریٰ کے ساتھ منسوب کیا، یہاں پر کوئی فرشتہ کھڑے ہو کر ڈیوٹی دے۔ اسی بی بی کے بابا ہوں گے، اسی بی بی کے شوہر ہوں گے، اسی بی بی کے بیٹے ہوں گے۔ یہ عزت فاطمہ ہے، یہ مقام فاطمہ ہے، یہ شرف فاطمہ ہے کہ اللہ نے بی بی کے تعارف کے لیے خود قصیدہ اتارا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ عطا عین توئے الف، اب وقت ختم ہو رہا ہے اور سائڈ ڈھل رہے ہیں، بس چند جملے اور عرض کروں۔ عطا اور ایتا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایتا کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا، حق۔ ایتا کا مطلب ہے دینا، اور عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔
اب جا کر خود دیکھیے گا جب نبوت دی ختمی مرتبہ کو لفظ عطا استعمال نہیں کیا، جب رسالت دی، عصمت دی، طہارت دی، شفاعت دی، جنت دی، کائنات دی، تمام انبیاء کا سردار پر معین کیا تو لفظ عطا استعمال نہیں کیا. حتیٰ جب قرآن دیا تب بھی خود قرآن مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے حبیب ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا نہ، ہم نے آپ کو قرآن دیا. یعنی یہ قرآن آپ کا حق ہے، یہ عوض ہے، یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے. لیکن جیسی کوثر کی باری آئی فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. ساری کائنات اور ساری نعمتیں دے کر جو پروردگار ختمی مرتبہ کو ایتا کہے کہ میں نے آپ کو دیا، یہ آپ پر احسان نہیں ہے، یہ آپ کا حق اور آپ کی جزا ہے. وہی اللہ جب کوثر دینے کی باری آئی تو فرمایا یہ میرا احسان اور عطا ہے. اس لیے یہ فرق ہے قرآن میں اور سیدہ زہرا میں کہ جب قرآن دیا ایتا کا، سورہ بار کے ہجر میں دیکھ لیجئے، اور جب ختمی مرتبہ کو اللہ نے کوثر اتارا تو کہا عطا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی 6236 آیتیں. مجھے بتائیے کسی ایک آیت کے نزول پر، کسی ایک سورہ کے نزول کے موقع پر جب جبرائیل آئے ہوں یا براہ راست قلب مصطفیٰ پر وحی نازل ہو تو پیغمبر نے اٹھ کر قرآن کی وحی کو وصول کیا ہو؟ نہ. اگر پیغمبر بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے وحی کو وصول کیا، اگر پیغمبر کھڑے ہیں کھڑے کھڑے وحی کو وصول کیا، اور اگر پیغمبر سفر میں سواری پر ہیں اسی حالت میں وحی کو وصول کیا. پیغمبر اگر لیٹے ہیں اور قرآن مجید کی آیت نازل ہو تو ایسا نہیں کہ پیغمبر اٹھ کر بیٹھ گئے ہو، نہ لیٹے لیٹے قرآن مجید کی آیات کو وصول کیا. لیکن 18 سالوں میں جب بھی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر کے سامنے آتی تھی اور دور سے آتے ہوئے پیغمبر کی نگاہ پڑ جاتی تھی تو پیغمبر گرامی اسلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، 5 کام انجام دیتے تھے. فقام الیہا، پہلا کام کھڑے ہو جاتے، دوسرا کام چل کر فاطمہ زہرا کے پاس جاتے، تیسرا کام سیدہ زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، اور چوتھا کام سیدہ زہرا کے ہاتھ کا بوسہ لیتے. اور پھر فرماتے اکثر اس کو استشمام کرتے، سونگتے. اور ایک مرتبہ سیدہ نے پوچھا کہ بابا کیا وجہ ہے آپ ہمیشہ میرے ہاتھ سے استشمام کرتے ہیں، سونگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میں اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور 5واں کام کہ جب سیدہ کو اپنے ہمراہ لے کر آتے تو فاجلسها فی مجلسہ، سیدہ زہرا کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے. اور سید العلماء علامہ نقل فرماتے ہیں کہ جتنی دیر فاطمہ کو پیغمبر اپنی مسند پر بٹھاتے خود اتنی دیر کھڑے رہتے. یہ درد ہے جس پر انسانیت اور ہر باضمیر انسان قیامت تک گریہ کرتا رہے گا کہ 18 سالوں میں جس فاطمہ زہرا کے آنے پر پیغمبر اسلام ہمیشہ کھڑے ہو جاتے تھے اور آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے اور ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے اور اپنی مسند پر بٹھاتے تھے. یہی فاطمہ زہرا پیغمبر کی شہادت کے 30 دن جب دربار پہنچی ہیں سب بیٹھے تھے اور فاطمہ زہرا کھڑی تھی. اور ایک مرتبہ سیدہ زہرا نے سوال کیا بتاؤ کیا میں سچے نبی کی سچی بیٹی نہیں ہوں؟ یہ درد ہے کہ ہر بار ضمیر انسان قیامت تک خون کے آنسو بہاتا رہے گا. کسی ایک فرد نے بھی نہیں کہا ہاں فاطمہ آپ سچے نبی کی سچی بیٹی ہیں. اتنی دیر کئی گھنٹے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور پھر خطبہ دینے کے بعد تھکی ہوئی فاطمہ اب گھر واپس نہیں آئی ہیں بلکہ اب ایک ایک دروازے پر دستک دے رہی ہیں لیکن کوئی دروازہ نہیں کھولا جا رہا ہے. ایک صحابی نے دروازہ کھولا. کس نے؟ معاذ بن جبل نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی دیکھا سامنے سیدہ زہرا کھڑی ہیں. پوچھا بی بی آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ مجھے بلا لیا ہوتا میں خود آ جاتا. فرمایا اے معاذ چھوڑو ان باتوں کو. آؤ کچھ دن پہلے آج سے 70 دن پہلے غدیر میں جو اعلان سنا تھا آ کر مسجد نبوی میں گواہی دے دو. حق کو پائمال کیا جا رہا ہے، حق کو غصب کیا جا رہا ہے، آؤ گواہی دو. کہ نبی سادی جب سارا مدینہ خاموش ہے تو اکیلے معاذ کی گواہی آپ کے کس کام کی؟ فرمایا معاذ باقیوں کو چھوڑو، تم نے یہ اعلان سنا ہے تم آ کر گواہی دو. کہ نبی زادی مجھے معاف رکھیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. سیدہ نے سنا تو ایک مرتبہ فرمایا معاذ یاد رکھنا جب تک زندہ رہوں گی کبھی زندگی میں دوبارہ تمہارے ساتھ کلام نہیں کروں گی.
یہ کہا آگے چل پڑی اور معاذ بن جبل کا بیٹا گھر میں داخل ہو رہا تھا، جیسی آخری جملہ سنا ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، باپ سے پوچھنے لگا بابا بتائیں نبی زادی کیوں آئی تھی؟ کہا نصرت طلب کر رہی تھی۔ کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے عذر خواہی کی۔ کہا پھر نبی زادی نے کیا کہا جواباً؟ کہا نبی زادی نے یہ کہا اے معاذ جب تک زندہ رہوں گی کبھی زندگی میں تم سے دوبارہ کلام نہیں کروں گی۔ یہ سنا معاذ بن جبل کا بیٹا الٹے پاؤں واپس مڑا۔ باپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اب دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ کہا کیوں؟ یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہارا باپ ہوں۔ کہا بے شک یہ میرا گھر رہا، بے شک تم میرے باپ ہو، لیکن میں کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے خود پیغمبر کی زبان سے سنا تھا جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ زہرا ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے۔ جس گھر سے فاطمہ زہرا ناراض ہو کر چلی گئی ہیں اس گھر پہ کبھی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہو سکتے، میں کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ بس سیدہ گھر کی طرف چلی اور حزب حاکم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر یہ بی بی کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اسی طرح سے ضمیر انسانی پر دستک دیتی رہی، مبادا ایسا شعور بیدار ہو کہ لوگ ہمیں اس مسند سے اتار دیں، چنانچہ انہوں نے یہ طے کیا جتنا جلد ممکن ہو سکے اس شمع ہدایت کو گل کر دیا جائے، اس چراغ ہدایت کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے۔ چنانچہ 50 افراد ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائے، ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائے اور سیدہ کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 750 افراد قبیلہ بنو اسلم کے ہیں اور 50 افراد یہ جب پہنچے بنو ہاشم کی گلی میں دل دھرنے کی جگہ نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کنفس سے کہا آگے بڑھو، نبی زادی کے دروازے پر دستک دو۔ کنفس نے دستک دی اور ایک مرتبہ مولا متقیان اٹھے دروازہ کھولنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ حضرت دروازہ کھولتے سیدہ زہرا صدیقہ کبریٰ مولا متقیان کے سامنے آ کر رکی اور دست ادب جوڑ دیے اور یہ جملہ کہا اے امیر المومنین جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی میرے بابا نے خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور اب روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے فرمایا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہیں، ایک مرتبہ علی پیچھے ہٹے، نبی زادی دروازے کے قریب آئیں اور اب ایک شخص آگے بڑھا، کہنے لگا جلدی سے علی کو باہر بھیجے ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ نے سوال کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہ رہتی ہے تو رہتی رہے، اگر علی کو نہ بھیجا گیا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ نے فرمایا میری زندگی میں علی باہر نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ کسی کے اشارے سے کنفس آگے بڑھا، دروازے کو آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا، لیکن یہ شخص غصے میں اتنا بفرا ہوا تھا اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو لاتیں مارنا شروع کی، ٹھوکریں مارنا شروع کی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ کاش زمین پر گرا ہوتا، لیکن کیسے عرض کروں، امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے اور سیدہ کی آواز بلند ہوئی فضا میری طرف بڑھو، میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میری مدد کو، میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، فضا میرے آقا علی کو نہ پتا چلے۔ بس میرے عزیزوں 11 میں سے ایک فرد اس دروازے کو رونتے ہوئے آگے بڑھا، اس کے گلے میں اس کے ہاتھ میں رسی تھی، چاہتا ہے کہ مولا متقیان کی گلوئے اطہر میں رسی ڈالے، جانتا ہے کہ آج فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائیں گے، اگر علی تلوار اٹھائیں اسلام ہمیشہ کے لیے نابود ہو جائے۔ اسلام نتیجہ ہے علی کے صبر کا، وجود میں بھی اسلام علی کی تلوار کا محتاج ہے، اسلام اپنی بقا میں علی کے صبر کا محتاج ہے۔ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اسلام معرض وجود میں نہ آ سکتا اور اگر علی کا صبر نہ ہوتا اسلام کبھی باقی نہ رہ سکتا۔ یہ قیامت کا مرحلہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ شخص آگے بڑھا اور چاہا کہ حضرت کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالے، لیکن نہیں معلوم محافظہ ولایت صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا اس زخمی حالت میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ہمراہ اٹھی اور جلدی سے چلتے ہوئے آگے بڑھی اور علی اور اس دوسرے شخص کے درمیان کھڑی ہو گئی اور فرمایا اے فلاں تو میری زندگی میں کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔
تو میری زندگی میں کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا. ابھی مجھے معاف کیجیے گا. صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے اپنے مقتل بیت الاحزان میں یہ جملے لکھے. ایک مرتبہ اس شخص نے کہا نبی زادی درمیان سے ہٹ جائیے ورنہ ایسا ظلم کروں گا آپ ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گی. سیدہ نے فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی, مجھے معاف کیجیے گا. ایک مرتبہ اس